بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھی، آئل یا چکنائی یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن کون سی چکنائی ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نقصان دہ، کون سے آئل ہمارے لیے اچھے ہیں اور کون سے زہریلے ہیں، آیا گھی کھانا کیسا ہے، مکھن کا استعمال کرنا کیسا ہے، کیا سرسوں کا تیل زہریلا ہے؟ ان باتوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے تو آئل چکنائی کی 3 قسمیں، سیچوریٹڈ، ان سیچوریٹڈ اور ٹرانس فیٹ، ان تینوں کو سمجھنا۔ دوسرا چیز اس میں سمجھنا ضروری ہے وہ ہے آکسیڈیشن اور ہائیڈروجینیشن۔ یہ ہیں تو انگلش کی ٹرمز یعنی اصطلاحات، لیکن ان کو سمجھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ تیل کے اندر کیا ہے، کوکنگ آئل، ویجیٹیبل آئل، گھی، مکھن، یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو 3 قسم کے آئلز ہیں، 3 قسم کی چکنائیاں۔ اس میں سے ایک چکنائی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں انسیچوریٹڈ آئلز۔ اس کے اندر پھر 2 قسمیں اور ہیں، ایک ہے مونو انسیچوریٹڈ اور دوسری ہے پولی انسیچوریٹڈ۔ تو یہ انسیچوریٹڈ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جسم کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ خون کے اندر 2 قسم کی چکنائی ہیں، ایک اچھی چکنائی اس کو HDL کہتے ہیں، اس کا زیادہ ہونا اچھا ہے، دوسری خراب چکنائی اس کو LDL کہتے ہیں۔ تو HDL اور LDL یہ دونوں جو ہیں ان کو بیلنس رکھنا، LDL کو کم کرنا، HDL کو زیادہ کرنا۔ تو یہ جو انسیچوریٹڈ ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ جو نقصان دینے والی چکنائی ہے خون کے اندر اس کو کم کرتے ہیں اور جو اچھی چکنائی اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ اب مونو کے اندر 3 زیادہ جو آئل ہیں استعمال ہونے والے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے زیتون کا تیل، اولیو آئل، یہ بیسٹ آئل ہے۔ دوسرا ہے کینولا آئل، اس کے اندر بھی بہت زیادہ مونو انسیچوریٹڈ ہے، تھوڑے پولی ہیں۔ تیسرا جو ہے پینٹ، مونگ پھلی، یہ ویسے ہمارے یہاں کم ملتا ہے۔ دوسری اسی کی جو قسم ہے وہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہے اس کے اندر بھی 3 زیادہ ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ کارن آئل، مکئی کا تیل، دوسرا ہے سن فلاور آئل، سورج مکھی کا تیل، تیسرا سویابین آئل۔ اب ان میں ہیں تو یہ بھی اچھے، لیکن اس میں ایک پرابلم ان میں آتا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز اومیگا 6، ہمیں یہ اومیگا 6 اور اومیگا 3 یہ بھی یعنی فیٹس ہیں، یہ جسم بناتا نہیں ہے بلکہ اس کو باہر سے لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر زیادہ ہیں ان میں اومیگا 6، لیکن اس میں ایک چیز ضروری ہے جاننے کی، اومیگا 6 اور اومیگا 3 کا آپس میں تناسب بھی مناسب ہونا چاہیے۔ تو یہ آئل ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے سیچوریٹڈ۔ اس میں ایک تو اینیمل سورس ہے، جانوروں سے، جو کہ دودھ کی شکل میں اس سے مکھن بنا، مکھن سے گھی بنا، اور دوسری ہے ویجیٹیبل سے۔ اس کے اندر 2 ہیں، کوکونٹ آئل اور اس کے بعد پام آئل۔ تو یہ جو سیچوریٹڈ ہے یہ یعنی ہیں تو
عام استعمال ہونے والے، لیکن اس میں اختلاف ہے اس میں کہ یہ کچھ نقصان دینے والے ہیں. یعنی یہ جو جسم کے اندر خون ایل ڈی ایل ہے جو کہ نقصان دینے والا، اس کو بڑھاتے ہیں اور ایچ ڈی ایل کو کم کرتے ہیں. اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے ٹرانس فیٹ. جب بھی ویجیٹیبل آئل یہ سیڈ آئل کو ایک پروسیس سے گزار کر سخت کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ چاہے وہ بناسپتی گھی ہے یا ڈالڈا گھی ہے یا بیکری کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اور پیسٹری کے اوپر لگنے والی ہے، یا مایونیز ہے، یا پھر اس کے بعد یا پیزا ہے، پیزا اس کے اندر لگا ہوا ہے، یہ آئل سخت آئل ہے، پیسٹریوں کے اندر ہیں. اس کے بعد جو بھی بسکٹ ہیں ان کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں، یہ سارے خطرناک ہیں کیونکہ یہ سخت ہوئے ہیں. کیونکہ عام فیٹ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر کے اوپر لیکوڈ شکل میں ہوتا ہے، تو بیکری میں یہ ضروری ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ ایسی چیز ہو جو سخت ہو. اب سخت ہونے کے لیے جو پروسیس ہے اس کو ہائیڈروجینیشن کہتے ہیں. اس کے بعد یہ سخت جب فیٹ بنتے ہیں تو یہ زہریلے ہو جاتے ہیں. ایف ڈی اے جو کہ امریکہ کی فوڈ کی ریگولیٹری ایجنسی ہے، اس نے ان کے اوپر بین کیا ہوا ہے. تو ٹرانس فیٹ تو ویسے ہی یعنی بہت نقصان دہ ہے. اب ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئی، مونو پولی انسیچوریٹڈ اور سیچوریٹڈ. اب اس کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب تیل نکلتا ہے تو وہ کس پروسیس سے تیل نکالا جاتا ہے، اس کے اوپر اب تیل کے زہریلے ہونے یا تیل کے نفع دار ہونے کا دار و مدار ہے. مثلا اب دیکھیں جو اولیو آئل ہے، جو زیتون کا تیل ہے، وہ ورجن اور ایکسٹرا ورجن، یہ آپ اس کے اوپر اس کی بوٹل کے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا تھا یہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، کولڈ ایکسٹریکٹ ہے. اس کو پریس کر کے، اولیو کو پریس کر کے، زیتون کو پریس کر کے یہ تیل نکالا گیا ہے، اور پھر اس تیل کو اور زیادہ اچھے طریقے سے صاف کیا گیا ہے. تو یہ کولڈ ہے، یہ ٹھنڈے طریقے سے اس کو تیل کو نکالا گیا. اب اس کے بعد یعنی سب سے بہترین تو یہ ہے اولیو آئل، زیتون کا تیل، مونو انسیچوریٹڈ ہے اور ٹھنڈے طریقے سے نکالا گیا ہے، بالکل زہریلا نہیں. لیکن چونکہ یہ مہنگا ہے اس لیے عام استعمال میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب دوسرا ہمارے پاس ہے کینولا آئل. کینولا آئل کا پرابلم یہ ہے کہ ہے تو یہ مونو انسیچوریٹڈ ہے، لیکن جب اس کو نکالتے ہیں تو نکالتے ہوئے دو تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ایک تو اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، دوسرا اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے، اور ہیٹ بھی بہت ہائی ٹیمپریچر پر اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے، اور تیسرا اس میں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، اور کیمیکل بھی کوئی نافع نہیں، زہریلے کیمیکل ہے. تو جب یہ تین چیزوں سے گزرتا ہے، یہ کینولا آئل بنتا ہے، تو یہ ایک ایسی یعنی نقصان دہ چیز بن جاتی ہے کہ آکسیڈیٹ ہو گیا ہے. اس کے اندر فری ریڈیکلز ہوتے ہیں. جب یہ آدمی کوئی لیتا ہے تو اس کو یعنی خون کی نالیوں کو نقصان دیتی ہے. پھر یہ جو آکسیڈیٹڈ جو آئل ہے اور پروسیسڈ ہے اور ہائیلی پروسیسڈ ہے اور کیمیکل ٹریٹڈ ہے، یعنی کیمیکل اس کو لگائے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کا درد، کینسر اور فالج کا ذریعہ بن رہا ہے. تو اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اس کی ایک دوسری فارم ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایکسپیلڈ کینولا آئل. ایکسپیل کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیلر جو ہیں یہ ہمارے ہاں جیسے یہ آئل ملیں ہوتی ہیں، اس کے اندر عام طور پہ بنولا کو ہمارے جیسے آئل کو ایکسپیل کرتے ہیں، اس کی کھال بنتی ہے، یعنی بنولے کو ایکسپیل کرتے ہیں، ایک طرف اس کا تیل نکل جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کا وہ کھال بن جاتی ہے.
تو یہ اس کو کہتے ہیں ایکسپیل کرنا. یہ مشینی بھی ہوتا ہے, اور پرانے زمانے میں جو کولو تھے جیسے وہ جو تیل نکالنے کے لیے اس کے اندر وہ ڈال دیتے تھے, اس کے اندر یعنی آہستہ آہستہ, وہ بہت اچھا ہے اگر وہ کہیں اب بھی مل جائے تو, ہیں شہروں میں کہ دکا مل جاتے ہیں چھوٹے شہروں میں. یا پھر جو مشینیں جو ایکسپیلرز ہیں وہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, چھوٹے پیمانے پر بھی لگائے ہوئے ہیں. آپ کینولا کے بیج لیں, اس طرح سرسوں ہے اس طرح کینولا ہے, اس کو مارکیٹ سے لے کر, منڈی سے لے کر, غلہ منڈی سے, تو اس سے لے کر اس کے بعد وہاں اس کو ایکسپیلر سے یا کولو سے اس کا تیل نکلو ہے. یہ کیا ہوگا, یہ ایکسپیلڈ آئل ہوگا. اب امریکہ کے اندر بھی ایک تو ریفائنڈ آئل ہے جو یعنی عام سستا ہے, اور دوسرا ہے ایکسپیلڈ آئل ہے جو ایکسپیلر سے ہو کر آیا ہے, جو کہ ہائیلی ٹیمپریچر اس کو نہیں ملا, اس کو کوئی کیمیکل اس کے ساتھ نہیں ہوا, کوئی پروسیس نہیں ہوا, تو اس کی وجہ سے وہ جو اس کا جو کھل بنتی ہے اس میں 30% کے قریب آئل رہ جاتا ہے. لیکن جو آئل ہمیں ملتا ہے وہ کولڈ پروسیس ہے, اور کولڈ جو ہے وہ ایکسپیل ہے, تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں. اس وقت سب سے اچھا تو یہ طریقہ ہے کہ مونو انسیچوریٹڈ کینولا آئل ایکسپیل جو ہے وہ ہم خریدیں, چونکہ پاکستان میں تو ملتا نہیں, خود نکلوانا پڑے گا. اس کے بعد جو پولی انسیچوریٹڈ ہے جس کے اندر سن فلاور ہے, سورج مکھی کا تیل مکھی ہے, اس کے بعد کارن ہے, مکئی, اور تیسرا اس میں سویا بین ہے. اب یہ بھی تینوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بھی پروسیسڈ ہے, ہیٹ کے ذریعے اور کیمیکل لگا کر ان کے تیل نکالے گئے. تو ان کو بھی اگر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی ایکسپیل کے ذریعے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اب آ جاتی ہے بات سیچوریٹڈ کی. اس کے اندر جو ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں, ایک تو مکھن اور گھی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے کوکونٹ آئل. اب کوکونٹ آئل کی خوبی یہ ہے کہ وہ بھی نہ تو ہائیلی ہیٹ, یعنی بہت زیادہ اس کو آگ بھی نہیں دی گئی, ہیٹ بھی نہیں دی گئی, بہت زیادہ پروسیس بھی نہیں کیا گیا, اس کو کیمیکلز بھی نہیں لگائے گئے, بلکہ کولڈ ایکسٹریکٹ ہے وہ بھی. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کینولا آئل یا دوسرے سن فلاور, سویا بین اور کارن آئل اگر یہ ٹریٹڈ ہیں اور ریفائنڈ ہیں, ان سے بہتر ہے کہ ہم کوکونٹ آئل استعمال کر لیں, کیونکہ وہ ان سارے آکسیڈیشن کا مسئلے سے نہیں گزرا, وہ زہریلا نہیں بنا. دوسرا طریقہ ہے مکھن اور گھی. اب مکھن جو ہے اس کو بہت ہلکی آنچ کے اوپر رکھ کر اس کا گھی بنتا ہے, اور بڑی ہلکی آنچ آہستہ آہستہ دی جاتی ہے جس سے وہ گھی بن جاتا ہے, جس کو عام طور پہ دیسی گھی کہتے ہیں. تو یہ گھی جو ہے یہ سیچوریٹڈ ہے, لیکن یہ ان سے کہیں بہتر ہے. یہ کینولا اور کارن یعنی دوسرا کارن سے اور سویا بین سے اور سن فلاور سے جو کہ ریفائنڈ ہیں, جو زہریلے ہیں, ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ یہ بھی تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے اس لیے عام لوگ اس کو افورڈ نہیں کرتے. تو کوکونٹ آئل ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس پروسیس سے نہیں گزرا, یہ جو زہریلا پروسیس ہے ریفائنری کا, اس سے نہیں گزرا. یا پھر ہم گھی استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر ہم یعنی کینولا کو لے کر, اس کے بیجوں کو لے کر, کینولا سیڈز کو لے کر اس کو ہم ایکسپیل کروا سکتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے, اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ سیلز کے اوپر مشتمل ہے. اب سیل کی جو سیل وال ہے یا سیل کا خول کہیں گے, وہ خول جو ہے وہ چکنائی سے بنتا ہے, وہ فیٹ سے بنتا ہے. اگر ہم غلط قسم کی چکنائی جو ریفائنڈ ہے, جو پروسیسڈ ہے, جو ہیٹڈ ہے, جو کیمیکلی ٹریٹڈ ہے, اگر ان چیزوں والی اگر ہم کینولا اور دوسرے سویا بین وغیرہ یہ کھائیں گے تو ہمارے جو سیلز ہیں وہ ان کی جو میمبرین ہے, ان کی جو کورنگ ہے, ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ خراب چیز سے, مٹیریل سے تیار ہوگی. اور یہ بیماریوں کا پیش خیمہ ہے. 5 قسم کی بیماریاں, کینسر, جوڑوں کا درد, شوگر, دل کے امراض اور فالج.
تو یہ 5 امراض جو ہے نا یہ ان سے پیدا ہو رہے ہیں، جو کہ اس وقت ٹاکسک ہم آئلز استعمال کر رہے ہیں جو پروسیس ہے. تو اس لیے سب سے سستا تو یہ ہوگا کہ ہم کینولا سیڈ لے کر اس کو ایکسپیل کروا لیں، یا دوسرے سن فلاور یا کارن آئل یا سویا بین، تھوڑا وہ بھی ایکسپینسو ہے، یا پھر اگر مکھن اور گھی وہ ان آئل سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یا پھر اخیر میں کوکونٹ آئل ہمارے بچتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچیں، دل کی بیماریوں سے بچیں، فالج سے بچیں، شوگر سے بچیں، اور جوڑوں کے درد سے بچیں، اور کینسر سے بچیں، تو ہمیں ان زہریلے پروسیسڈ ریفائنڈ کیمیکلی ٹریٹڈ اور پروسیس ہوئے ان تیلوں سے ہمیں بچنا ہوگا، جو ظاہر کی پیکنگ تو بڑی اچھی ہے لیکن اندر میں انتہائی خطرناک ہے. یہ سرسوں کا تیل جو ہے تو وہ مونو انسیچوریٹڈ، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو فیٹ ہے وہ اروسک ایسڈ ہے. اب اروسک ایسڈ ہے تو مونو انسیچوریٹڈ، لیکن ہے زہریلا. یہ 90s کے اندر ہی انڈیا کے اندر ریسرچ ہوئی تھی، تو اس میں یہ پتا چلا تھا کہ دل کے امراض اور پھیپھڑے میں پانی ٹی بی کا ذریعہ بن رہا ہے. تو انہوں نے اسی وقت اس کو بین کر دیا تھا کہ یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے. اس کے بعد یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر اس کو اندرونی استعمال یعنی کھانے کے لیے اور کوکنگ کے لیے یہ بین ہے، صرف بیرونی استعمال کے لیے استعمال کی وہاں اجازت ہے. اس میں جو اس کو مسٹرڈ آئل کہتے ہیں، اس میں 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ عام جس طرح یعنی تیل نکالا جاتا ہے جو ایکسپیلر کے ذریعے یا جس ذریعے سے نکالے تیل عام نکل آتا ہے. اس میں اروسک ایسڈ جو ہے وہ 42% ہوتا ہے اور خطرناک ترین ہے. اب انہوں نے یہ ایک اور طریقہ اس کا بنایا کہ اگر ہم اس کو سرسوں کے تیل کو اسینشل آئل، مسٹرڈ اسینشل آئل اگر وہ ہو تو وہ زہریلا نہیں. اس کا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈسٹل کیا جائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرسوں کو لے کر اس کو کوٹیں اور اس کو پانی کے اندر اس کو حل کریں، اور پھر اس کا جس طرح ارک نکالتے ہیں اس کو ابالیں، اور جو ایک طریقہ کار خاص اور پانی کے اندر ڈال کر ابالیں، اور اس کے اوپر جو اس کا طریقہ ہے کہ اس پائپ میں سے وہ اس کی جو بھاپ جاتی ہے دوسری طرف، وہاں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اس کے اندر جا کر وہ یعنی ارک کی طرح وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ بھی باہر یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اسینشل آئل آف مسٹرڈ یعنی سرسوں کا ارک، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ارک بنتا ہے تو اس کے اندر وہ ری ایکشن ہو کر وہ زہریلا مواد ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے ہو سکتا ہے عام طور ارک بنانے والی مشینیں مل جاتی ہیں سستی، کوئی اتنی مہنگی نہیں. اگر آپ ضروری سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے اول تو اس سے بچیں، اور اگر کوئی ایسی مجبوری خدا نخواستہ پیش آ گئی ہے تو اس کا ہم ارک نکال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ نقصان دہ نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ نالج، یہ معلومات اور یہ اویئرنیس اب آپ اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس پریشانی سے بچائیں. دنیا کے اندر تو لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس ہے، اس لیے جب بھی لوگ جاتے ہیں عام طور پہ مالز کے اندر آئل خریدنے کے لیے یا تو اولیو آئل لیتے ہیں یا وہاں ایووکاڈ آئل ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن کوئی بھی پروسیس آئل نہیں لیتے لوگ. تو وہ کہ وہاں عام ملتے ہیں، سستے بھی ہیں، لیکن اگر کسی نے لینا ہے تو وہ ایکسپیلڈ آئل جو ہے وہ لیتے ہیں یا کولڈ جو ہے کمپریسڈ آئل لیتے ہیں، اور جو پروسیس ہے اور جو ریفائنڈ ہیں یہ انتہائی نقصان دہ ہیں. وہاں پر لوگ اس سے بہت بچ رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت ہمارے ہاں جو استعمال ہو رہا ہے وہ کینولا ہو رہا ہے، اور کینولا بھی وہ استعمال ہو رہا ہے جو بہت پروسیسڈ ہے اور ہیٹڈ ہے اور سستا ہے. لیکن ہم نے سستے کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنی صحت کو، اپنے خاندان کی صحت کو، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اس لیے ان سے بچنا ہے اور نیچرل انداز سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے.
ہمارے یہاں عام استعمال ہونے والا، یہ کسی برانڈ کی بات نہیں کہ اس کو کریٹیسائز کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن عام ہمارے جیسے ڈالڈا ہے، نعمت ہے اور بہت سارے برانڈز ہیں، سب میں اکثر میں کینولا اور سن فلاور استعمال ہو رہا ہے، سویا بین استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہی معاملہ ہے کہ یہ پروسیسڈ ہے۔ پھر گھی ہے ہمارے پاس، ڈالڈا گھی ہے، دوسرے گھی ہیں، وہ تو ٹرانس فیٹ میں آئے تھے، وہ تو اور خطرناک ہے، دیہاتوں میں بہت استعمال ہوتے ہیں، گھی لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں سے زہریلے سے بچیں، نیچرل چیزیں استعمال کریں اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔